اگر آج تم نے یہ ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو ممکن ہے کہ تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے روحانی راز سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج میں تمہیں سورۃ کوثر کا وہ پہلو دکھاؤں گی جو رزق کو بھی بدل دے گا، وقت کو بھی اور عزت کو بھی۔ یاد رکھو، یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ دل میں سمجھنے کی ہے۔ اگر دل بند رہے گا تو الفاظ بھی بے اثر رہیں گے، اور اگر دل جاگ گیا تو ایک آیت پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سنو، سورۃ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر اس کا اثر سب سے بڑا ہے۔ صرف 3 آیات ہیں، لیکن ان 3 آیات میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، اور دشمنوں کی شکست بھی۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں کوثر دیا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، یہ امت کے لیے پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ کوثر کا مطلب ہے صرف جنت کی نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے بے شمار بہتری اور برکت، ایسا رزق جو کبھی کم نہ ہو، ایسی برکت جس میں کمی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ سورت پڑھتے ہیں یا نہیں، اور کتنی بار پڑھتے ہیں؟ پھر بھی دل بے قرار کیوں ہے؟ پھر بھی عزت کے لیے در در کیوں بھٹکنا پڑ رہا ہے؟ یہاں ایک بات یہ ہے، اور یہی بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، سورۃ کوثر صرف زبان سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ مزاج بدلنے کی چیز ہے، یہ شکست چھوڑنے کی چیز ہے، یہ شکر سکھانے کی چیز ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کوثر عطا کرتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، اور نہ ہی جیب خالی رہتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد کی نیکی بھی رزق ہے، اور عزت سے جینا بھی رزق ہے۔ سورۃ کوثر ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کی نعمت کو پہچانو، پھر اس پر شکر کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یعنی اگر کوثر چاہتے ہو تو تعلق مضبوط کرو، نماز کو بوجھ مت سمجھو، ملاقات سمجھو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ رزق بڑھے، لیکن نماز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکت آئے، لیکن شکر غائب ہے۔ یہ سورت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دشمنوں سے مت ڈرو، نظر والوں سے مت ڈرو، حسد والوں سے مت ڈرو، اللہ خود کافی ہے۔ یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ اعلان ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے تو کوئی تمہیں مٹا نہیں سکتا۔ یہ سورت دل کو ہمت دیتی ہے کہ خاموشی میں بھی اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کہ صبر میں بھی عطا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نیکی یہاں ایک اور گہرا راز ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے وہ راز۔ وہ راز یہ ہے کہ سورۃ کوثر ایک خاص حال میں پڑھی جائے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ حالت، وہ کیفیت، وہ لمحہ جس میں کوثر کے دروازے کھلتے ہیں، وہ بات میں اگلے حصے میں بتاؤں گی، جو رزق کو آواز دیتا ہے، جو برکت کو کھینچ لاتا ہے، اور جو عزت کو اللہ کی طرف سے نازل کرواتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم دل کو سنبھالو، نیت کو صاف کرو، اور اگلا حصہ ضرور سنو، کیونکہ اگلے حصے میں کوثر کا وہ راز کھلے گا جس پر عمل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اب سنو، دل کو پوری طرح حاضر کر لو، کیونکہ اب بات عام نہیں، اب بات وہ ہے جو بندے کو بندگی کے درجے سے عطا کے درجے تک لے جاتی ہے۔ وہ خاص حال جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر اس وقت اثر کرتی ہے جب بندہ خود کو محتاج سمجھ لے، اللہ کے سامنے محتاج، لوگوں کے سامنے محتاج نہیں۔ اکثر لوگ رزق لینے والے ہوتے ہیں، لیکن انداز مانگنے والے نہیں ہوتے۔ اندر کہیں نہ کہیں شکست چھپی ہوتی ہے، مایوسی، بے بسی ہوتی ہے، اور سورۃ کوثر مایوس دل پر بھی نہیں اثر کرتی۔ یہ سورت شکر گزار دل پر نازل ہوتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ اور تمہارے دل میں سوال کم اور یقین زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ سورۃ کوثر کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ نے پہلے عطا کیا، پھر حکم دیا، یعنی ہم نے عطا کر دیا۔ یہ مستقبل کی بات نہیں، یہ ماضی کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں تمہاری جھولی خالی نہیں ہے، تمہاری آنکھیں خالی دکھتی ہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بندہ ٹوٹتا ہے یا بدلتا ہے۔ اگر تم نے سورۃ کوثر پڑھ کر بھی دل میں یہ سوچ رکھی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو تم نے سورۃ کوثر نہیں پڑھی۔
لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ سورت کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس تم دیکھ نہیں رہے۔ نماز قائم کرو۔ نماز صرف رکوع سجدہ نہیں، نماز یہ اقرار ہے کہ میں تیرا ہوں اور میرا سب کچھ تیرا ہے۔ اور جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو پھر کوثر نازل ہوتی ہے۔ رزق ایسے آتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، برکت ایسے آتی ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور عزت ایسی آتی ہے کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن سنو، یہاں ایک باریک بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو زندگی کا زاویہ بدل جائے گا، اور یہ کہ سورۃ کوثر کا تعلق کوشش سے ہے۔ جو انسان کم پر راضی ہو گیا، اللہ نے اسے زیادہ دے دیا۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اولیاء اکرام چلتے، اور دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ لیکن ابھی اصل راز باقی ہے، وہ راز جو سورۃ کوثر کو عام تلاوت سے روحانی عمل بنا دیتا ہے۔ وہ راز ہے کہ سورۃ کوثر ہر حال میں نہیں، بلکہ ایک خاص لمحے میں خاص نیت کے ساتھ پڑھی جائے، اور وہ لمحہ، وہ وقت، وہ کیفیت اگلے حصے میں کھلے گی۔ کیونکہ اگر یہ راز ابھی بتا دوں تو تم سن تو لوگے لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اصل حصہ دل کو ہلا دے گا، نفس کو توڑ دے گا، اور تمہیں اپنے رب کے قریب لے جائے گا۔ وہاں میں بتاؤں گی کہ کوثر کو زندگی میں کیسے اتارا جاتا ہے۔ اس لیے دل کو سنبھالے رکھو، نظر کو قابو میں رکھو، اور اگلے صفحے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ جو راز اگلے صفحے میں کھلیں گے وہ ہر کسی کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے ہے جو آخر تک سنتا ہے۔ اب سنو، اب میں تمہیں اس لمحے کے قریب لے جا رہی ہوں جہاں انسان کی تقدیر خاموشی سے پلٹتی ہے، بغیر شور، بغیر اعلان کے۔ جب انسان خود کو بھول جاتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل ٹوٹا ہو لیکن رب سے شکایت نہ ہو، آنکھ نم ہو لیکن زبان پر شکر ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کو ٹوٹے دل کی صدا سب سے زیادہ پسند ہے۔ سورۃ کوثر ٹوٹے دل کی صورت ہے، مگر دل کی نہیں۔ جب تم یہ صورت اس حال میں پڑھتے ہو کہ یا اللہ، میں نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن جو تو دے وہی کوثر ہے، تو پھر اللہ وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رزق کبھی پیسوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل خود ہی راستے سے ہٹ جاتی ہے، اور سب کوثر کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ہم اکثر ان نشانیوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم معجزہ شور میں ڈھونڈتے ہیں اور کوثر خاموشی میں اترتی ہے۔ ایک اور بات سن لو، یہ بات بہت گہری ہے۔ سورۃ کوثر جلد بازی والوں کے لیے نہیں، یہ صبر والوں کے لیے ہے۔ جو بندہ جلدی مانگتا ہے وہ کبھی پورا نہیں پاتا، اور جو خاموشی سے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے حساب بدل دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، انسانی کا اوتار جائیں تمہارا دشمن خود ختم ہو جائے گا۔ یہ دشمن صرف باہر کا نہیں بلکہ اندر کا بھی ہے، مایوسی، لالچ اور دوسروں پر انحصار۔ جب سورۃ کوثر دل میں اترتی ہے تو یہ تینوں دشمن خود بخود کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص اس کوثر کا حقدار ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ بندہ دینے والے کو پہچان لے اور لینے والے سے نظریں ہٹا لے۔ جس دن تم نے لوگوں سے امید توڑ دی، اسی دن اللہ سے تمہارا تعلق جڑ گیا۔ یعنی یہی وہ موڑ ہے جہاں اللہ زندگی بدل دیتا ہے تمہاری۔ لیکن ابھی ایک پردہ باقی ہے، اور وہ پردہ بہت نازک ہے۔ وہ پردہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر کب پڑھنی چاہیے، کتنی بار پڑھنی چاہیے، اور کس نیت سے پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ راز ہے جسے اگر غلط سمجھ لیا جائے تو فائدے کی بجائے دل مزید بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ابھی اسے مکمل نہیں کھول رہی۔ اگلے حصے میں وہ طریقہ بتاؤں گی جو بزرگوں نے آزمایا، اور جس نے تنگ دستی کو امیر بنا دیا، بے عزت کو باوقار بنا دیا۔ لیکن یہ طریقہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ دل کی حالت کا ہے۔ اس لیے ابھی رک جاؤ، دل کو سنبھال لو، اور اپنے آپ سے ایک سوال کرو، کیا تم واقعی کوثر چاہتے ہو، یا صرف اس سے فائدہ ہی؟ کیونکہ کوثر پہلے دل بدلتی ہے، پھر حالات۔ اگلے حصے میں یہ وہ راز کھلے گا کہ دل کو کیسے تیار کیا جائے گا، اور وہ راز عام نہیں، بہت خاص ہے۔ اب سنو، ہم اس مقام کے قریب ہیں جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں اور بہت کم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کو اپنے آپ سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ سورۃ کوثر اس دل پر اثر نہیں کرتی جو خود کو بے قصور سمجھتا ہو، یہ اس دل پر اثر کرتی ہے جو اپنی خامیاں قبول کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنے
नफ्स को मुजिम नहीं समझता, वो रब की रहमत का जायका नहीं चखता। ये बात सख्त लगती है लेकिन यही हकीकत है। हम रिस्क की कमी पर शिकायत करते हैं लेकिन हराम से बचने की फ़िक्र नहीं करते। हम इज़्ज़त मांगते हैं मगर तकब्बुर छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। सूरत कौसर पहले सब कुछ छीन लेती है फिर अता करती है। जब तुम ये सूरत पढ़ते हो और दिल में ये नियत करते हो कि या अल्लाह, जो कुछ तूने रोका वो भी मेरी भलाई के लिए था और जो तू देगा वो भी तेरे इल्म से होगा, तो समझ लो कि तुम कौसर के रास्ते पर आ गए हो। अब एक और बात सुन लो, ये बात बहुत कम बताई जाती है। सूरत कौसर खामोश अमल मांगती है, शोर मचाने वाला अमल नहीं। जो बंदा हर किसी को बताता फिरता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ, वो अक्सर महरूम रह जाता है। और जो बंदा खामोशी में सिर्फ अल्लाह को गवाह बना लेता है, अल्लाह उसे खुद जाहिर कर देता है। यही वजह है कि औलिया की ज़िंदगी में कम अल्फाज और ज़्यादा असर होता था। अब थोड़ा गौर करो, क्या तुम वाकई अल्लाह से कुछ लेने आए हो या लोगों को दिखाने? ये सवाल सूरत कौसर खुद पूछती है तुमसे। असल बात यह है कि सूरत कौसर सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि शुक्राने के वक्त भी पढ़ी जाए। अक्सर लोग मुश्किलात में आते हैं, फिर आसानी आती है और सब कुछ छोड़ देते हैं, और कौसर इन नाशुक्र लोगों से खामोशी से रुखसत हो जाती है। जो लोग आसानी के वक्त भी सूरत कौसर को थामे रखते हैं, अल्लाह उनकी तंगी कभी ज़्यादा देर तक नहीं रखता। अब आखिर में मैं तुम्हें एक राज बताकर जा रही हूँ, ऐसा राज जो अगर तुम समझ गए तो अगला हिस्सा तुम्हें बुला देगा। वो राज ये है कि सूरत कौसर अल्फाज से नहीं हालात से काम लेती है। और वो हालत कौन सी है, वो लम्हा कब आता है, वो वक्त कौन सा है, ये मैं अगले हिस्से में बताऊंगी। लेकिन शर्त ये है कि तुम सुनने वाले नहीं कबूल करने वाले बनो, क्योंकि कौसर हर सुनने वाले को नहीं मिलती, सिर्फ इसको मिलती है जो मान लेता है। अब सुनो, बात उस नुक्ते पर आ पहुंची है जहां दिल या तो झुक जाता है या वापस पलट जाता है। ये वो जगह है जहां सिर्फ वही रुकता है जो वाकई अल्लाह पर यकीन रखता है। सूरत कौसर एक ऐलान है कि अल्लाह के फैसले लोगों के राय से बड़े होते हैं। हम लोग देखते हैं कि फलां के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अल्लाह किसको किस रास्ते पर लेके जा रहा है। कौसर अक्सर उसे ही मिलती है जिसे लोग खाली समझते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी को ख़ास बनाना चाहता है तो पहले उसे आम लोगों की नज़र में गिरा देता है। ये बात दिल को चुभती है लेकिन यही हकीकत है। सूरत कौसर उस दिल को सहारा देती है जो तन्हाई में अल्लाह को पुकारता है और जो भीड़ में खामोश रहता है। अब एक लम्हा तसव्वुर करो कि तुम रात के आखिर पहर में हो, सब सो रहे हैं और तुम अकेले हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। अगर इस लम्हे तुमको सूरत कौसर पढ़ो और दिल में बस ये हो कि या अल्लाह, मुझे किसी और की नहीं सिर्फ तेरी ही ज़रूरत है, तभी वो लम्हा आता है जब कौसर हरकत में आती है। लेकिन याद रखो, ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सौदाबाजी है। ये अल्लाह से ताल्लुक़ है, ऐसा ताल्लुक़ जिसमें सब्र भी है, खामोशी भी और अल्लाह की रज़ा भी। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, मगर हम ये नहीं देखते कि हम किस दिल से मांग रहे हैं अल्लाह से। सूरत कौसर उस दिल को तरतीब देती है जो फ़ौरन नतीजा चाहता है। ये सूरत सिखाती है कि अल्लाह पहले दिल को बदलता है फिर हालत को, और जब दिल बदल जाए तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। अब यहाँ एक और बात सुन लो, ये बहुत ज़रूरी है। कौसर का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, कौसर का मतलब ये है कि दुनिया तुम्हारे दिल में ना रहे। जब दुनिया दिल से निकल जाती है तो बरकत हाथ आ जाती है। यही वो राज है जो लोग नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये सब अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत में ये एक हाल की बात है। अब इस हिस्से के आखिर में मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ। ये अमानत है कि आज के बाद जब भी सूरत कौसर पढ़ो तो एक लम्हा रुको और समझो कि या अल्लाह, अगर तू आज कुछ ना भी दे तब भी ये काफ़ी है मेरे लिए। ये बात दिल से निकल गई। इस दिन कौसर का दरवाज़ा खुलने के करीब हो गया। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन सा जुमला है सूरत कौसर पढ़ते हुए दिल में आ जाए तो बरसों की रुकावटें टूट जाती हैं। वो जुमला ना कोई तावीज़ है, ना कोई नारा है, बल्कि एक इकरार है, और वो इकरार अगले हिस्से में खुलेगा। अब यहाँ रुकना ज़रूरी था, क्योंकि हर राज एक सांस में नहीं खुलता। दिल को संभाल के रखो, खामोशी को मजबूत करो और अगले हिस्से के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। अब सुनो, अब मैं वो बात आपको बता रही हूँ। लोग सुनने के बाद
بھی بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بات دل کے شور کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک جملہ جس کا وعدہ میں نے کیا تھا، وہ کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں، وہ بس اقرار ہے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بس یہی وہ جملہ ہے جو سورۃ کوثر کے ساتھ دل میں اتر جائے تو قسمت کی سمت بدلنے لگتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا، ہم نے بہت مانگا ہے، لیکن کچھ نہیں بدلا، کیونکہ انہوں نے کبھی دل سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ سورۃ کوثر راضی دل کو ملتی ہے، شکایت کرنے والے کو نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رضا اور تلوار ہے، وہ تلوار ہے جو فخر کو بھی دولت بنا دیتی ہے۔ جب بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ امتحان نہیں بڑھاتا بلکہ امانت بڑھاتا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا تم واقعی راضی ہو یا صرف حالات بدلنے کی دعا کر رہے ہو؟ یہی فرق ہے عام بندے اور خاص بندے میں۔ سورۃ کوثر خاص بندوں کی صورت ہے، وہ بندہ جو کم میں بھی شکر کرتے ہیں اور زیادہ میں بھی سر جھکاتے ہیں۔ اب ایک اور بات سن لو، یہ بات بہت کم کہی جاتی ہے۔ سورۃ کوثر کا سب سے بڑا نشان یہ نہیں کہ دولت آ جائے، بلکہ یہ ہے کہ دل میں لوگوں کا خوف کم ہو جائے۔ جب کوثر نازل ہوتی ہے تو بندہ مستقبل سے نہیں ڈرتا، وہ جانتا ہے کہ دینے والا ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اب اس حصے کے آخر لمحات میں میں تمہیں وہ اشارے دے رہی ہوں جو اگلے حصے کا دروازہ کھولے گا۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر صبح کے وقت نہیں، صرف رات کے وقت نہیں، بلکہ دل کے ٹوٹنے کے وقت سب سے زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ جب تم کسی کے سامنے خود کو ثابت کرتے کرتے تھک جاؤ اور تمہیں لگے کہ کوئی نہیں سمجھ رہا، ایسے لمحے میں سورۃ کوثر پڑھنا، ایک زبان سے نہیں، دل سے، الفاظ سے نہیں، اور آخر میں تم بس یہی کہہ دینا، یا اللہ تو کافی ہے میرے لیے، پھر خاموش ہو جانا۔ اگلے حصے میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس خاموش میں اللہ کیا کہتا ہے، اور اگر وہ بات سمجھ آ جائے تو پھر کوثر صرف صورت نہیں رہے گی، زندگی بن جائے گی تمہارے لیے۔ یہیں رکے رہنا، کیونکہ جو آگے آنے والا ہے وہ راز نہیں، ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سب کے بس کی بات نہیں۔ دل کو سنبھال کر رکھو، نیت کو صاف رکھو، اور اگلے حصے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اب سنو، ہم اس مقام پر نہیں جہاں بات صرف سننے کی ہو، عمل میں لانے کی بات ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سورۃ کوثر تم سے سوال کرتی ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے، کیا تم واقعی اللہ کو اپنا وکیل ماننے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ جس دن بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے، اس دن اس کے دشمن خود بخود ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ شان الہی صرف ایک آیت سے نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم فکر چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، لیکن ہم فکر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہو اور دنیا اور ہماری چالاکی بھی۔ سورۃ کوثر آدھا دل قبول نہیں کرتی، یہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا قبول کرتی ہے۔ جو بندہ اپنی تدبیر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا تم نے واقعی اپنی تدبیر چھوڑ دی ہے یا صرف دعا میں نام لیا ہے؟ یہیں سے کوثر کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ایک منظر سنو، یہ منظر تمہارے دل میں اترتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو برسوں سے کوشش کر رہا ہے، لیکن در بند ہے، کبھی راستہ بند ہے۔ ایک دن وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور بس اتنا کہتا ہے، یا اللہ میں ہار گیا ہوں۔ یہ ہارنا دنیا کے سامنے نہیں، نفس کے سامنے ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اب تم جینے کے لائق ہو گئے ہو۔ جو بندہ اپنی انا کو ہرا دے، اللہ اسے کوثر عطا کر دیتا ہے۔ اب سنو، یہ بہت نازک بات ہے۔ کوثر اچانک نہیں آتی، یہ آہستہ آہستہ زندگی میں اترتی ہے۔ پہلے اللہ تمہیں سکون دیتا ہے، پھر یقین دیتا ہے، پھر راستہ دکھاتا ہے، اور آخر میں وہ دیتا ہے جس کے لیے تم برسوں روئے ہوتے ہو، لیکن اس وقت تم رو نہیں رہے ہوتے، تم شکر ادا کر رہے ہوتے ہو۔ یہی کوثر کی پہچان ہے۔ اب اس حصے کے آخر میں تمہیں ایک اور راز بتا رہی ہوں، یہ راز تمہیں خود آزمائش ہوگی۔ وہ راز یہ ہے کہ سورۃ کوثر مسلسل پڑھنی چاہیے، لیکن گنتی کے لیے نہیں بلکہ حاضری کے لیے۔ ہر بار پڑھتے وقت یہ نیت کرو، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ بس یہ نیت اور یہ صورت، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں کیا کیا بدلاؤ کرے گا۔
کوثر کے بعد اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے اور کن کو بچا لیتا ہے، یہ بات دل کو ہلا دے گی، اس لیے یہاں رکنا ضروری ہے۔ خاموشی کو تھامے رکھو، دل کو نرم رکھو اور اگلے حصے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جو اب آنے والا ہے وہ صرف راز نہیں بلکہ انصاف ہے۔ سنو، یہ وہ نقطہ ہے جہاں لوگ اکثر گھبراتے ہیں، کیونکہ یہاں حقیقت سامنے آتی ہے۔ سورۃ کوثر کے بعد اللہ ہر کسی کو آزماتا نہیں، اللہ صرف اس کو آزماتا ہے جسے وہ سنبھالنا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں بلکہ انتخاب ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو قریب کرتا ہے تو پہلے اس کا بوجھ ہلکا نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ کوثر ملنے کے بعد زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی واضح ہو جاتی ہے۔ فرق سمجھو، آسانی اور وضاحت میں تم پہلے نہیں جان پاتے کہ مسئلہ کہاں ہے، اب تمہیں پتہ چل جاتا ہے، صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہی انصاف ہے۔ اللہ بندے کو وہی دکھاتا ہے جو وہ برداشت کر سکتا ہے اور وہ چھپا لیتا ہے جو بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ اب ایک اور بات سن لو، یہ بہت دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ کبھی کبھی کوثر ملنے کے بعد خطرہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں فضول خرچی ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی لوگ دور ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جھوٹے سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف انصاف کا حصہ ہے۔ اللہ بندے کو وہ نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، اللہ بندے کو وہ دیتا ہے جو وہ سنبھال سکتا ہے۔ سورۃ کوثر اسی عاجزی کی صورت ہے۔ اب تھوڑا دل میں جھکو اور سمجھو کہ اگر آج اللہ تمہیں سب کچھ دے رہا ہے تو کیا تم شکر ادا کر سکو گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو کوثر آپ کے قریب ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو اللہ ابھی تمہیں تیار کر رہا ہے۔ یہ تیاری خاموشی میں ہوتی ہے، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور، صرف دل کا بدلنا۔ اب اس حصے کے آخر میں تمہیں وہ بات بتاؤں گی جو بہت کم لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر تمہیں دوسروں سے بڑا نہیں بناتی، یہ تمہیں دوسروں کے لیے نرم بناتی ہے۔ جس دن تمہارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو گیا، اسی دن سمجھ لو کہ کوثر تمہارے قریب ہے۔ سنو، اب ہم اس نشانی تک پہنچ رہے ہیں جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ نشانی جو وعدہ کی گئی تھی۔ وہ یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں دولت آ جائے، یہ لوگ تمہیں سلام کرنے لگے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے ہر فیصلے پر سکون پائے۔ جب کوثر واقعی آتی ہے تو بندہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے سب کچھ مل جائے۔ یہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ سکون مل جانا سب سے بڑی دولت ہے، اور جسے سکون مل گیا وہ فقیر نہیں رہتا۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہارے حالات وہی رہیں لیکن دل مطمئن ہو جائے تو کیا تم واقعی محروم رہو گے؟ یہی سوال سورۃ کوثر تم سے کرواتی ہے۔ اب ایک اور نشانی سن لو، یہ بہت خاموش ہوتی ہے۔ جب کوثر آتی ہے تو بندہ دوسروں کی کامیابی سے نہیں چڑھتا، حالانکہ دل سے دعا دیتا ہے۔ یہ حسد کا مر جانا کوثر کی پہچان ہے، کیونکہ کوثر والے دل میں تنگی نہیں رہتی۔ وہ جانتا ہے کہ دینے والا ایک ہی ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اب سنو، یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ کوثر آنے کے بعد بندہ کم بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، کم دکھاتا ہے، زیادہ چھپاتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ گہرائی ہوتی ہے۔ اب اس حصے کے آخری لمحے میں تمہیں ایک آخر اشارہ دے رہی ہوں جو پورے سفر کو جوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ ہے، اگر کبھی تم سورۃ کوثر پڑھو اور دل میں کسی کے لیے بد دعا آئے تو سمجھ لو ابھی کوثر پوری طرح نہیں نازل ہوئی، اور اگر اسی لمحے دل میں دعا آ جائے تو جان لو کہ کوثر تمہارے دل میں آ چکی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ کوثر کے اس سفر کو یہاں آ کر مکمل کیا۔ یہ سفر الفاظ کا نہیں تھا، یہ دل کا تھا۔ یہ اللہ جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ دل میں اثر ہوا، اسے ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نیک دل عطا کر، ہمیں شکر گزار دل عطا کر، ہم سے راضی ہو جا، اور تیرے فیصلوں پر پورا اطمینان ہے ہمارے دل میں۔ اے اللہ، ہمیں لوگوں سے بے نیاز اور خود سے منسلک رکھ، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھروں میں سکون اور ہماری زندگیوں میں عزت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سورۃ کوثر کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس بیان نے تمہارے دل کو تھوڑا سا بھی ہلا دیا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھو، یا اللہ میں راضی ہوں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے روح کو جگانے والے بیانات آگے بھی ملتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔
ویڈیو کو لائک کر دو اور اس پیغام کو اپنے پیاروں تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔